دنیا میں کوئی ایسی کتاب قرآن کے علاوہ نہیں ہے جس کو بنا سوچے سمجھے پڑھا جاتا ہو۔ واحد کتاب ہے جو ہم بنا سوچے سمجھے پڑھتے ہیں۔ کوئی دوسری ایسی کتاب ہے؟ ہو سکتی ہے قرآن کے علاوہ؟ پڑھ رہے ہیں طوطوں کی طرح۔ طوطا کیا ہے؟ بعض طوطے بولتے ہیں نا، تو جو بولتے ہیں اس پہ سمجھتے ہیں، وہ طوطوں کی طرح ہم پڑھ رہے ہیں۔ بس قرآن آپ کو پڑھنا آ گیا، آپ نے کہا یہ تو بڑا تیر مار لیا ہم نے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع، کیا اللہ کے دشمنوں سے دوستی جائز ہے؟ دیکھیں، یہ ایک عام سوال ہے اور اس کے متعلق بات کرنا چاہیے بھی، ضروری بھی ہے کہ اللہ کا دشمن کون ہے؟ دیکھا جائے تو اللہ کا دشمن، سب سے بڑا دشمن آج کا مسلمان ہے۔ یہ اللہ کا دشمن ایسے ہے کہ یہ دین کو خود بھی نہیں قبول کر رہا، اور لوگوں کو بھی اپنے عمل کی وجہ سے دین قبول کرنے پر عملی طور پہ یہ راغب نہیں کر رہا۔ یہ بددیانت ہے اور یہ بدعہد ہے، اور تمام کافرانہ صفات اس میں موجود ہیں۔ اللہ کا بدترین دشمن آج کا مسلمان ہے، یہ بات پہلے نوٹ کر لیں۔ ہم نے تو دیکھا ہے نا، یعنی موضوع تو یہ ہے اللہ کے دشمنوں سے، تو پہلے تو یہ بات طے کریں کہ یعنی اللہ کا دشمن ہے کون؟ اعداء اللہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اللہ کے دشمن۔ دیکھیں، جو بھی ایک تعریف میں بتا دوں اللہ کے دشمن کی، جو بھی اللہ کے دین کو قبول نہ کرے وہ اللہ کا دشمن ہے۔ اللہ نے ہمیں دنیا کے لیے نہیں بنایا، اللہ نے ہمیں آخرت کی کامیابی کی کوشش کے لیے بنایا ہے۔ ہر پیغمبر لوگوں کو آخرت کی یاد دلاتا ہے اور اللہ کی دعوت دیتا ہے، اور روز قیامت کی بات کرتا ہے کہ ایک دن تم رب کے حضور جمع ہوگے اور اس دن تمہیں اپنے اعمال کا جو بدلہ ہے وہ ملے گا۔ تو برا بدلہ بھی ملے گا اور اچھا بدلہ بھی ملے گا، اور تم برے بدلے سے بچو، اور اچھا بدلہ جو ہے، جو کہ جنت ہے اور اللہ کی ملاقات ہے، اس کے لیے تم کوشش کرو اور جد و جہد کرو، اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے میں جد و جہد کرو۔ یہ ایک عام بات ہے، تھوڑا سا میں اس میں بات کروں گا۔ اللہ کے دشمنوں کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ چاہتا کیا ہے؟ دیکھیں، اللہ ایک بات بنیادی طور پہ نوٹ کر لیں کہ ہم اور مخلوقات کی طرح کوئی مخلوق نہیں ہے۔ ہم جانوروں کی طرح نہیں ہیں، کتے بلی۔ ہمارا گھر جس گلی میں ہے اس میں رات کو ہم جائیں تو نالی ہے، اس میں چوہے کبھی ادھر دوڑتے ہیں کبھی ادھر دوڑتے ہیں، اور ان کا کھانا کیا ہے، ان کا رہنا کیا ہے، کھانا کیا ہے، کسی کونے کھدرے میں رہتے ہیں، اور کھانا جو ہے ہمارے گلی میں وہ جو شاپر ہم رکھ دیتے ہیں نا گند وغیرہ کے، تو کتے آتے ہیں، ان میں سے اپنا پسندیدہ کھانا نکالتے ہیں اور چباتے ہیں، ہمیں آواز بھی آتی ہے کتے۔ تو یہ انسان ایسی مخلوق نہیں ہے، کتے بلی یا چوہے یا مچھر مکھی، یہ چیز نہیں ہے۔ آپ نے اپنے آپ کو تو کتوں سے بھی بدتر کر دیا ہے۔ کتے تو مجبور ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں، مجبور ہیں، اور وہ اپنا گائے ہے، بیل ہے، بھینس بکری جو بھی ہے وہ اپنا کام کر رہی ہے، جو بھی مخلوقات ہیں۔ آپ نے تو اپنے مقصد تخلیق سے انکار کر دیا ہے اور دنیا کی طرف رخ کر لیا ہے۔ اللہ کے دین اور قرآن کی آپ کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے سوائے تلاوت کے، سوائے ناظرہ کے۔ آپ دیکھ لیں اپنے خود اور اپنے بچوں کو،
بس قرآن کی تلاوت، اور زیادہ ہوا تو ایک بچہ قاری صاحب کو پسند آ گیا، اس نے قرات شروع کروا دی، تمہاری آواز اچھی ہے تم قرات سیکھ لو۔ دنیا میں کوئی ایسی کتاب قرآن کے علاوہ نہیں ہے جس کو بنا سوچے سمجھے پڑھا جاتا ہو۔ واحد کتاب ہے جو ہم بنا سوچے سمجھے پڑھتے ہیں۔ کوئی دوسری ایسی کتاب ہے؟ ہو سکتی ہے قرآن کے علاوہ؟ پڑھ رہے ہیں طوطوں کی طرح۔ طوطا کیا ہے؟ بعض طوطے بولتے ہیں نا، تو جو بولتے ہیں اس پہ سمجھتے ہیں، وہ طوطوں کی طرح ہم پڑھ رہے ہیں۔ بس قرآن آپ کو پڑھنا آ گیا، آپ نے کہا یہ تو بڑا تیر مار لیا ہم نے، بچے کو آپ نے رٹا دیا پاس، تو یہ بھی بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ یہ رٹنا جو ہے، میں تو رٹنا ہی کہوں گا، بنا سوچے سمجھے رٹا دیا۔ وہ بچہ بڑے ہو کے یاد کرے یا نہ کرے، کرے بھی، یاد بھی رکھے، پوری زندگی پوری زندگی قرآن کے خلاف گزرتی ہے۔ لاکھوں حافظ ہیں، اور فائدہ کیا؟ اسلام نہیں ہے، حافظ ہے، حفظ کیا ہوا ہے، اور آپ پہ توقع رکھتے ہیں یہ کرے گا یہ کرے گا یہ کرے گا۔ بہرحال سب سے بڑا دشمن اللہ تعالیٰ کا آج کا مسلمان ہے، اور یہ جو ہے اللہ کی دشمنی پر قائم ہے اور قائم میں رہنا چاہتا ہے۔ اللہ کا جو منشا ہے اس کے ہم خلاف زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ چاہتا ہے زمین میں میرا نظام ہو، وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، میرا نظام ہو، میری حکومت ہو، میں بادشاہ ہوں، میرا نظام ہو۔ اے مومن، اے مسلمان، تم میرے لیے جنگ کرو گے، جہاد کرو گے، اور اس دنیا میں اللہ کا نظام قائم کرو گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے کوئی دعا نہیں کی کافروں کے خلاف، ہدایت کی بھی نہیں کی۔ ہدایت کی جنگ غزوہ احد کا ہے، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، لیکن نہیں ملی ان کو ہدایت۔ بس وہ ایک دعا تھی، حضور نے کر دی، لیکن دعا سے کوئی مسلمان اللہ تعالیٰ نہیں کرنا چاہتا۔ آپ اگر نہ چاہیں اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت نہیں دے گا۔ اللہ تعالیٰ کی تو آپ کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو۔ ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، اللہ تعالیٰ تمہاری کوئی پرواہ نہیں کرتا اگر تم اس کو نہ پکارو۔ اور اے آج کے مسلمانوں، تم نے تو حق کو جھٹلا دیا، اب اس کا انجام تمہیں ضرور بھگتنا پڑے گا۔ آج مسلمان صدیاں ہو گئی مغلوب ہے۔ غالب کون ہے؟ انگریز، یہودیوں کا نظام ہے، ان کی ساری بادشاہت ہے، مالی طور پہ ہے، آپ دیکھ لیں، اور آپ دیکھ لیں جو بھی ہے۔ آج تو ہم یہ کوئی 13 کروڑ ہیں تقریباً عرب، اور چند لاکھ ہیں یہودی، اور وہ اس کی پٹائی کر رہے ہیں عربوں کی، ہے کہ نہیں؟ کروڑوں عرب ہیں اور یہودی چند لاکھ ہیں۔ اسرائیل کتنا ہوگا؟ سعودی عرب کتنا بڑا ہے، لیکن وہ اسے دوستیاں بنا رہے ہیں۔ سعودی عرب تصویریں آ رہی ہیں اور کہتے ہیں ہم نے اس سے دوستی کریں گے، اور یہ ہے وہ ہے پارا۔ تو دیکھیں، اللہ کا دشمن، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ سب سے بڑا دشمن آج کی تاریخ میں یہ آج کا مسلمان ہے۔ یہ اللہ کے دین کو نہ قبول کر رہا ہے، نہ یہ جانتا ہے اللہ کے دین کو، نہ جاننا چاہتا ہے۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ اسے بتایا بھی نہیں جاتا، مسجد کے ممبر سے اس کو دین کی وضاحت نہیں ہوتی، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرما دیا تھا کہ اندیشہ ہے مجھے تم پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اسلام کا صرف نام رہ جائے گا، اسلام کا صرف نام رہ جائے گا، اور قرآن کا صرف رسم الخط رہ جائے گا۔ مساجد آباد ہوں گی لیکن ہدایت سے خالی ہوں گی۔ مساجدہم عامرۃ وہی خراب عن الہدی، اور لوگوں میں بدترین لوگ اس دور کے علماء ہوں گے، فتنہ ان میں سے اٹھے گا اور ان میں واپس لوٹے گا۔ آج دیکھ لیں مسلمان فرقوں میں بٹ گئے اور آپس میں دست و گریبان ہیں۔
ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنے کو تیار نہیں پڑھتے. آپ میں ایک دفعہ جا رہا تھا جہلم میں، آپ میرے ساتھ تھے نا، جہلم میں جا رہا تھا، ایک مسجد تھی، میں نے نماز کا ٹائم تھا، ہم گئے تو کسی نے کہا وہاں مت جاؤ، وہاں نماز مت پڑھو، وہ شیعوں کی مسجد ہے. یعنی یہ ایک عام تصور ہے کہ مسلمان شیعوں کی، عام مسلمان شیعوں کی مسجد میں نہیں جائے گا، یا ہماری مسجد میں نہیں آئیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم.